بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست ہومیوپیتھک ڈاکٹر عمران علی، اور آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے فریکچر۔ فریکچر کیا ہوتا ہے، فریکچر کی ٹائپس کیا ہیں اور اس کے سمٹمز کیا ہیں، اور ہماری ہومیوپیتھک ریمیڈیز فریکچر ہونے کے بعد جو مریض کی تکلیف ہے یا مریض کی ہڈی جڑنے کا عمل ہے اس کو کس طریقے سے تیز کر سکتا ہے اور آسان کر سکتا ہے، اور مریض کی تکالیف میں کس طریقے سے کمی لائی جا سکتی ہے، آج ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فریکچر کیا ہوتا ہے۔ کسی بھی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا اونچائی سے گرنے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے یا دباؤ پڑنے کی وجہ سے اگر ہمارے جسم کی ہڈی کے اندر کوئی دراڑ آ جائے یا ہڈی مڑ کے اس کے اندر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے یا دو سے زیادہ حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے، تو اس پروسیس کو ہم، اس عمل کو، اس کنڈیشن کو ہم فریکچر کہیں گے۔ فریکچر کی کافی ٹائپس ہوتی ہیں، جس میں عموماً مین 4 ٹائپس ہم اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی ہماری جو فریکچر کی ٹائپ ہے اس کو سمپل فریکچر کہیں گے، جب ہمارے جسم کی جلد کے اندر ہمارے جسم کی ہڈی کو ٹوٹ جائے اور ہڈی جسم سے باہر نہ نکلے، تو اس کیفیت کو ہم سمپل فریکچر کہیں گے، جس کے اندر عموماً شدید قسم کا درد ہوتا ہے، جگہ میں سویلنگ ہو جاتی ہے، نیل پڑ جاتے ہیں، اس کو ہم سمپل فریکچر کہیں گے۔ اس کے بعد کمپاؤنڈ فریکچر یا اوپن فریکچر ہوتا ہے کہ جس جگہ ہڈی ٹوٹنے کا عمل ہوتا ہے وہاں پر ہڈی جلد کو پھاڑ کے یا چیر کے باہر نکل آتی ہے، اور وہاں سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے، اور بلیڈنگ زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہاں پہ انفیکشن ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ ایسی کنڈیشن میں وہاں پر ہڈی کو اپنی پراپر پلیس پہ لگانے کے بعد وہاں پہ اسٹچز یا ٹانکے وغیرہ لگانا ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد باقی پروسیس کو سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ جو تیسری اہم ٹائپ ہے وہ ہے انکمپلیٹ فریکچر۔ انکمپلیٹ فریکچر میں ہمارے جسم کی ہڈی ٹوٹتی نہیں ہے مکمل طور پہ، لیکن وہ بینڈ ہو کے اس کے اندر کوئی دراڑ آ جاتی ہے، جیسے ہیئر لائن فریکچر ہونا، اس کو ہم انکمپلیٹ فریکچر کہیں گے۔ جو چوتھی اہم ٹائپ ہے وہ ہے کمپلیٹ فریکچر۔ جب بھی ہماری ہڈی 2 حصوں میں ٹوٹ جائے یا 3 حصوں میں ٹوٹ جائے، زیادہ حصوں میں ٹوٹ جائے، ہم اس کو کمپلیٹ فریکچر کہیں گے۔ تو جیسے سمٹمز کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، جو عام سمٹمز ہیں وہاں پر بہت زیادہ پین، سویلنگ، نیل کا پڑنا، بلیڈنگ ہونا، اور مریض کے اندر خوف کی کیفیت ہونا، شوق کی کیفیت بھی بعض اوقات مریض میں ہو سکتی ہے۔ یہ ساری ایک عام علامات ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ہومیوپیتھک ریمیڈیز کس طریقے سے اس سارے پروسیس کو ڈیل کریں گی اور اس کو آسان کریں گی۔ سب سے پہلے ہماری پہلی ریمیڈی جو ہم نے ایکسیڈنٹ کے فوراً بعد یا اونچائی سے گرنے کے بعد یا ہڈی ٹوٹنے کے بعد جو مریض کی ایک ذہنی کیفیت ہوتی ہے اس بیس پہ ہم نے دینی ہے، اور وہ ریمیڈی ہے ایکونائٹ۔ ایکونائٹ 1 mg مریض کو آپ نے ایکسیڈنٹ کے جتنے جلدی ہو سکے آپ نے پرسکرائب کرنا ہے اور اس کو دینا ہے۔ ایکونائٹ 1 mg کے 1 سے 2 قطرے مریض کی زبان پہ آپ ٹپکا دیں، اور اس کے بعد پہلی ڈوز دینے کے بعد 15 منٹ کے بعد آپ دوبارہ ڈوز دیں، پھر 15 منٹ کے بعد تیسری ڈوز دے دیں۔ اس دوائی کے دینے سے مریض کی جو ذہن میں جو خوف کا ایک کیفیت ہے، مریض کے اندر بہت زیادہ بے چینی ہے، ڈر ہے، اور جو شاک ہونے کا خطرہ ہے وہ کافی حد تک ریموو ہو جائے گا، اور مریض جو کمپلیکیشنز ہیں اس سے بچ جائے گا۔ اس کے بعد مریض کو فوراً آپ ہاسپٹلائز کریں گے، اور اس صورت میں سب سے پہلے جو میڈیسن ہم نے یوز کرنی ہے وہ ہے آرنیکا اور ہائپیریکم، اور اس کے ساتھ بیلس پرنس بھی ایک اور ریمیڈی ہے اگر ہماری ڈیپ ٹیشو انجری ہو۔ آرنیکا دینے سے مریض کے جسم کے اوپر جس جگہ پہ فریکچر ہے وہاں پہ جو سویلنگ ہے، جو نیل پڑے ہوئے ہیں، اور جو پین ہے اس کو آرنیکا ریڈیوس کرے گی۔ ہائپیریکم 1 mg کی جو ہماری ڈوز ہے، ایک ڈوز سے اس جگہ پہ جو اگر نروز کی جو انجری ہوئی ہے، نروز کے اندر کوئی ڈیمیج ہے اور اس کی وجہ سے جو پین ہے اس کو ریپیئر کرے گی ہماری ہائپیریکم ریمیڈی۔ اگر جسم میں ڈیپ ٹیشوز انجری بھی آ گئی ہے، جسم کے اندرونی ٹیشوز کے اندر انجری ہے، تو بیلس پرنس ہماری بہت اہم ریمیڈی اور افیکٹو ریمیڈی ہے۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آرنیکا 1 mg کی ایک ڈوز دیں، اس کے آدھے گھنٹے کے بعد ہائپیریکم 1 mg کی ایک ڈوز دیں، اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد بیلس پرنس 1 mg کی ایک ڈوز دیں، اور اس طریقے سے ان تینوں میڈیسنز کو دن میں 3 دفعہ ریپیٹ کریں، اور پہلے دن، دوسرے دن اور تیسرے دن اس میڈیسن کو آپ یوز کریں۔ اس کے بعد چوتھے دن سے آپ نے رسٹاکس 200 اور برائنیا 200، یہ دونوں میڈیسنز آپ نے 15 منٹ کے گیپ سے مریض کو دن میں 3 دفعہ دینی ہے، اور کم از کم 6 سے 7 دن، جب تک مریض کے درد کو مکمل طور پہ ریزالو نہ ہو جائے، درد مکمل طور پر ٹھیک نہ ہو جائے، آپ نے یہ میڈیسن دینی ہے، جس سے مریض کی پین کی کیفیت کافی حد تک ریزالو ہو جائے گی۔ اس دوران مریض کے پلاسٹر آف پیرس یا مریض کو راڈز یا بیک سلیب کے ذریعے مریض کی ہڈی کے جو موومنٹ ہوتی ہے اس کو ریسٹرکٹ کیا جا چکا ہوگا،
तो अब मरीज़ की जो हड्डी जोड़ने का जो कुदरती एक अमल होता है, नेचुरल अमल होता है, कैलिस फॉर्मेशन जिसे कहते हैं, वो स्टार्ट हो चुका होता है। अब हमने इस प्रोसेस को तेज़ करना है ताकि हड्डी के जुड़ने का अमल वो तेज़ हो जाए और हड्डी जल्दी जुड़ जाए। इसमें सबसे पहली मेडिसिन जो हमने यूज़ करनी है वो है कैलकेरिया फास। कैलकेरिया फास 6x आपने 4 टैबलेट सुबह, 4 दिन में दे दें, 4 शाम में दे दें और 4 रात में दे दें। यानी कि दिन में 4 दफ़ा आपने 4 टैबलेट्स कैलकेरिया फास की इस्तेमाल करनी है। ये आपने 15, 20 दिन, 25 दिन या पूरा महीना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ जो दूसरी अहम रेमेडी है वो है रूटा मदर टिंक्चर और सिम्फाइटम मदर टिंक्चर। रूटा से हमारे जिस्म में जो भी लिगामेंट्स हैं और टेंडन्स हैं, उनके अंदर जो किसी किस्म का कोई चोट है या कोई प्रॉब्लम है, उसको ये मेडिसिन दूर करती है। और सिम्फाइटम हमारे जिस्म की हड्डी के जुड़ने के जो अमल है उसको बहुत तेज़ कर देती है। इसको निटिंग, बोन निटिंग रेमेडी भी कहा जाता है, यानी कि हड्डियों को आपस में जोड़ने वाली रेमेडी। आपने इसको इस तरीके से यूज़ करना है कि रूटा मदर टिंक्चर के 15 कतरे ले लें और सिम्फाइटम मदर टिंक्चर के 15 कतरे ले लें। आधे कप पानी में दोनों को मिला के मरीज़ को दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कराएं। ये आपने कम से कम 15 से 20 दिन या 1 महीना आप इसको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे इन रेमेडीज़ के इस्तेमाल से मरीज़ की जो हड्डी जुड़ने का अमल है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। अगर एक नॉर्मल हड्डी जुड़ने का अमल 4 महीने में कंप्लीट होता है, तो इन रेमेडीज़ की वजह से, इन रेमेडीज़ के साथ यानी कैलकेरिया फास और रूटा सिम्फाइटम के साथ ये हड्डी जुड़ने का अमल आधे से भी कम वक़्त में पूरा हो जाएगा। उसके बाद जब आपकी जिस्म में हड्डी जोड़ने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो डॉक्टर एक्सरे वगैरह करने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस को उतार देते हैं। उसके बाद मरीज़ के उस हिस्से में जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ होता है, वहाँ पे मसल्स के अंदर, टेंडन्स के अंदर और लिगामेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है, वहाँ पे सख्ती होती है और मरीज़ को उस हिस्से को इस्तेमाल करने में या मूवमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ऐसी सूरत में हमारे पास होम्योपैथी की 2 अहम रेमेडीज़ हैं जो कि रेस्टॉक्स 200 और रूटा 200। आपने इन दोनों मेडिसिन को अल्टरनेट करना है 2-2 घंटे के गैप से, यानी कि आपने रेस्टॉक्स 200 की 1 डोज देनी है, फिर उसके बाद 2 घंटे के गैप के बाद आपने रूटा 200 की 1 डोज देनी है। और इस तरीके से इन मेडिसिन को दिन में 3 दफ़ा आपने कम से कम 1 हफ़्ता या 10 दिन या जब तक आपके जिस्म में वो स्टिफनेस बाकी है आपने इसको यूज़ करना है। आप देखेंगे कि इन रेमेडीज़ के इस्तेमाल के बाद आपके जिस्म की उस हिस्से की स्टिफनेस बहुत जल्दी दूर हो जाएगी और मरीज़ दोबारा से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में, डेली लाइफ के अंदर उन जिस्म के उस हिस्से को इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने फ्रैक्चर और होम्योपैथिक रेमेडीज़ के आपस में रिलेशन को डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर भी करें। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।